یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرتے ہیں مال و دولت اور اسباب دنیاوی، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی شے یہ ہے قرآن کی تاثیر کے حوالے سے لوگوں کی افادیت۔ یہ معاوضہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا منظر بھی ہے۔ اب اس کے لیے ایک راستہ دکھانے کے لیے کہ جو شخص قرآن کی عظمت سے اس دو اعتبارات سے واقف ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے چار آیتیں، پہلے ایک تھی پھر دو، اب چار آئے۔ یہ سورہ رحمان کی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے۔ اسی نے انسان کو بنایا اور اسے قوت بیان عطا کی، صلاحیت بیان عطا کی۔ ان کو جوڑ لیجئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، مجھے وہ شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزن طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے پاس تمہارے جسم میں قطرہ بھی خون کا ہے اور پر اللہ نے کچھ دے رکھے ہیں، چڑیا سے یا بیا سے کہہ رہے ہیں، بالکل جو بھی چڑیا ہو، اگر یہ دیا آؤ پھر میرے پاس، بیا بامن آؤ میرے پاس، تو آموزن میں تمہیں سکھاؤں طریق شاہ بازی را، پھر فاختہ بن کر شاہبازوں کا شکار نہ بنو بلکہ شاہباز بنو تاکہ تم شکار کر سکو۔ اگر تمہارے جسم میں تو خون ہے اور اگر کوئی پر مٹھی بھر دے رکھے ہیں اللہ نے، تو اگر کسی کو اللہ نے کوئی قدرت کلام عطا کی ہے، صلاحیت بیان عطا کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھے اور سمجھائے۔ سمجھے گا تو بیان کر سکے گا نا، اپنی سمجھ محدود ہے تو بیان بھی محدود ہوگا۔ سمجھ ہائر لیول آف کانشیسنس پر ہے، اعلیٰ سطح پر سمجھ آ گئی ہے ایک حکمت اور فلسفے کی، تو اسی سطح پر آپ آگے پھیلا سکیں گے۔ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی بھی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ منطقی نتیجہ ان چار آیتوں کا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب حضرت عثمان ابن عفان، وہ بالکل اسی قافیے پر بات چلے گی، اس نے حضور حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ گویا کہ اس کے فیض کو عام کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ قرآن اپنی جگہ کیا کچھ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل الی آخر الآیہ۔ قرآن میں انسانوں کی افادیت کے کیا پہلو ہے، موعظۃ شفاء للناس ہدی ورحمۃ۔ اب اس کی افادیت کو عام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، ساقی نہ رہے گا تو جام کیسے گردش میں آئے گا؟ تو اس امت کو تو ساقی بنایا گیا ہے، یہ جام ہدایت قرآن تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے دنیا میں عام کرو، پھیلاؤ، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، افشو ہو، عام کرو اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کے لیے کمر کس لے وہ تو گویا کہ انسانیت کی گل سرسبز ہے، اس عالم انسانیت کے، وہ بہترین انسان ہے، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے، جس کو بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے اسے فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر۔ یہ ہو گئی چار آیتیں، 6 آیتیں۔ یہ سورۃ العبس ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ دیکھو یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ یہ اس حقیقت کی توجہ دلائی کہ قرآن جو راستہ تمہیں دکھاتا ہے وہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر نور مضمر ہے، بس صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، ذہول کے پردے ہیں، دنیا کی طرف تمہاری توجہ